آئے خدا تو مجھے جانچ اور میری دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، مجھ کو ابدی راہ میں لے چل، مجھے ایسے راستے پر لے کے چل جو برباد نہیں ہوگا اور برباد نہیں کر دے گا، مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے حضور میری یہ دعا ہے کہ آپ کی زندگی پر اس کے کلام کا اثر ہو، اس کے شبد کی شکتی آپ کے من میں کام کرے تو آپ کی مراد پوری ہو جائے، اس کی مراد پوری ہو جائے۔ ہمیں یہ دھیان رہتا ہے ہر وقت کہ خدا میری مرضی پوری کر دے، میری خوشی پوری کر دے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں پیارے بھائی، پیاری بہن، کہ خدا کی بھی کوئی مرضی ہے، خدا کی بھی ایک مراد ہے، خدا کی بھی ایک خوشی ہے آپ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایسے راستے پر ڈال دے جس میں خوشی ہی خوشی ہے، اس کے نزدیک ہونے کی خوشی ہے، اور منزل کا یقین ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم ہمیشہ اس کے گھر میں خوش رہ سکیں گے۔ خدا کرے اس کی یہ مراد، یہ خوشی آپ کی زندگی میں پوری ہو، اور مجھ پر بھی اس کا رحم ہوتا رہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، ہم سب مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہم سب نے راستہ چنا ہے، اور فرق فرق راستے ہیں۔ کسی نے کوئی راستہ چن لیا ہے، کسی نے کوئی راستہ چن لیا ہے۔ خدا کے کلام میں بھی کچھ راستوں کا ذکر ہے، کچھ ایسے راستے ہیں جو انسان نے چنے ہیں، ان کا ذکر ہے خدا کے کلام میں، اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا، ان کا ذکر کروں گا۔ آپ دیکھنا آپ کون سے راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ جس راستے کو بھی ہم چنتے ہیں چلنے کے لیے، جو راستہ چنتے ہیں، ہمیں یہی امید ہوتی ہے کہ اس میں ہم کو خوشی ملے گی، ہمارا کام بن جائے گا، ہم سفل ہوں گے۔ ہم اسے اقبال مندی کی راہ کہتے ہیں، فتح کی راہ، ترقی کی راہ، یہ سمجھ کے ہم اس پر چلتے ہیں۔ خدا کے کلام میں کچھ ایسے راستے بتائے گئے ہیں جن پر لوگ چل رہے ہیں۔ ایک ایسا راستہ بتایا گیا خدا کے کلام میں جسے ناراستی کی راہ کہا گیا، ایسا راستہ جو راست نہیں ہے، ٹیڑھا ہے، اس میں سچائی نہیں ہے، اس میں دھوکہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، اچھا تو لگتا ہے، لیکن بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو راستہ اچھا تھا اور نہ اس سے کوئی اچھائی پیدا ہوئی ہے۔ بہت لوگ ہیں جو اس راستے پر چل پڑے ہیں، بہت لوگ ہیں، اور جب تک خدا مدد نہ کرے ہم اس راستے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ دیکھو اس راستے کا ذکر کیا گیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں خدا کے کلام میں سے پڑھ کے۔ زبور کی کتاب، اور 10واں زبور ہے یہ، اس میں دیکھو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ راستہ چن لیا ہے۔
ایسا لکھا ہے شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے، لالچی خداوند کو ترک کرتا، خدا کو چھوڑ دیتا۔ لالچ کرنے والا جس چیز کو چاہتا ہے، چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، جس چیز کو وہ چاہتا ہے اسے اتنا پیار کرتا کہ پھر خدا اس کی زندگی میں نہیں ہوتا، خدا کو اتنا پیار نہیں وہ کرتا، خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جب کوئی کام بنتا نہیں تو اس کا نام لینا چاہتا ہے، اس سے ڈرتا ہے تب اس کا نام لیتا، لیکن لالچ اسے کسی اور چیز کا ہوتا ہے۔ لالچی خداوند کو ترک کرتا ہے بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ خدا کو توبہ توبہ، خدا معاف کرے، ایسی بات کہنی بھی نہیں چاہیے، خدا کو ترک کر دیتا اور کہتا کوئی خدا نہیں، خدا کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، خدا میرے لیے کیا کرے گا۔ اہانت کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا۔ اس راستے پہ چلنے والے چلتے رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ خدا پوچھے گا نہیں اس کے بارے میں۔ باز پرس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا بعد میں اس کا حساب نہیں لے گا، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بعد میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اب تو عیش سے گزرتی ہے، عاقبت کی خدا جانے، پتہ نہیں خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، عیش کرو، یہ راستہ ہے ایک۔ ان کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں، اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں۔ وہ یہ سوچتا کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ ہمیشہ مضبوط رہے گا، میں نے گھر بنا لیا، میرے پاس دولت ہے، میں عیش کر سکتا ہوں، ایسے ہی رہے گا، مجھے ہلانے والا کوئی نہیں، میرا راستہ بہت مضبوط ہے۔ یہ ایک راستہ چن لیا لوگوں نے جس میں خدا کو حقیر جانا جاتا ہے، خدا کے خلاف کفر بکا جاتا ہے، خدا کے لیے کوئی ڈر نہیں رہتا، اور انسان کہتا ہے کوئی خدا نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو ان باتوں کو کون پوچھتا ہے، خدا نہیں پوچھے گا، خدا کو یہ باتیں بری نہیں لگتی۔ یہ ایک راستہ ہے، بہت لوگ اس پر چل رہے ہیں، بہت لوگ ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں بتایا ایسے لوگوں کا شمار بڑھتا چلا جائے گا، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ وہ آدمی جب پیدا ہوا تھا کتنا معصوم تھا، وہ بیٹی جو اس راستے پہ چل رہی جب پیدا ہوئی تھی کتنی پیاری تھی، کیا ہو گیا راستے میں؟ راستہ غلط چن لیا ہے۔ ایک یہ راستہ بتایا گیا خدا کے کلام میں، اسے شرارت کا راستہ کہا گیا ہے۔ ذرا اور دیکھیے، حال سنیے، یہی زبور ہے، اس کا 14واں زبور ہے، یہ میں نے 10 سے پڑھا۔ 14ویں زبور میں دیکھو کیا لکھا ہے کہ یہ کس قدر خطرناک راستہ ہے۔ لکھا ہے احمق کہتا ہے، اپنے دل میں کہتا کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے۔ ان کے ایسے کام ہیں جس میں خدا کو تو نفرت ہے ہی، لیکن سننے والوں کو بھی گھن آتی ہے، نفرت آتی ہے کہ یہ آدمی ایسے کیسے کر سکتا ہے، یہ اس قسم کے زناکار کیسے پیدا ہو گئے جو چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ کیسے گھنونے کام ہے، شرمناک کام کیسے کر سکتا ہے کوئی۔ وجہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ اپنے دماغ میں ہی سوچ لیا ہے، اس راستے پہ چلنے والوں کی عقل ماری جاتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، جو کچھ اس زندگی میں کھا سکتے ہو کھاؤ پیو عیش کرو، یہ راستہ ہے۔ بگڑ گئے وہ۔ لکھا خدا نے آسمان پر سے نگاہ کی تاکہ دیکھے کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ عقل ماری جاتی ہے، بے وقوف ہو جاتا ہے انسان، اسی لیے اس کو احمق کہا گیا ہے۔ وہ کہتا کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں، خدا کی کوئی طلب نہیں ہے، طلب لگتی اور چیزوں کی۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں؟ خدا پوچھتا کہ ان کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم سب کچھ ہے، بات کر کے دیکھیے، بات کر کے دیکھیے، خدا کی بات کر کے بات شروع کر دیجئے، وہ آپ سے زیادہ خدا کی باتیں بتائیں گے آپ کو۔ اسی بات سے تو مجھے ڈر لگتا ہے، میں کہتا ہوں اے خداوند میرا علم کسی کام کا نہیں، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے،
میں تو تیرے قدموں کو جاننا مانگتا ہوں کہ تیرے قدموں کے نشان کہاں ہیں، تاکہ میں ان پہ چل سکوں تیری مدد سے۔ علم تو بہت ہے، کیا ان سب کو علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی اور خدا کا نام نہیں لیتے؟ انسان کو کھا رہا ہے، کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو، لوٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو، غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے اس دنیا میں، ستایا جا رہا ہے، معصوم بچے بیچے جا رہے ہیں، عورتوں کی عزت جاتی رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے یہ مٹ جائے گا۔ لکھا شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی، برباد ہو جائے گا انسان۔ خدا رحم کرے، خدا مجھ پر رحم کرے۔ آپ بھی چاہو تو خدا کے حضور کہو، اے خدا مجھ پر رحم کر، اس راستے پہ نہیں میں چلنا مانگتا، اس راستے پہ میں نہیں چلنا مانگتا، مجھے ہٹا لے یہاں سے، روک دے میرے قدم، رکاوٹ ڈال دے کہ میں آگے نہ بڑھ سکوں۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس سمجھ آ گئی ہے، روشنی آ گئی ہے، اور آپ پہچان رہے کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، تو آپ کو دکھائی دے جائے گا کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں کوئی اچھائی نہیں، کوئی بھلائی نہیں، یہ برباد کر دیتا ہے۔ گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، قومیں برباد ہو رہی ہے، دنیا برباد ہو رہی ہے، اسی وجہ سے کہ لوگ اس راستے پہ چل پڑے۔ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، جو کچھ ہے سب یہی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ راستہ استوار ہے، یہ قائم رہے گا راستہ۔ ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ راستہ برباد کر دیا جائے گا اور اس پہ چلنے والا بھی برباد ہو جائے گا، یہ تو راستہ ہی برباد ہو جائے گا۔ خدا کے بندے داؤد نے کہا شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی، رہے گی ہی نہیں۔ جن چیزوں پہ ہمارا بھروسہ وہ رہیں گی نہیں۔ ہو خدا معاف کرے۔ سننے والوں میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ قیمتی لوگ ہو، آپ کی روحوں کی خدا کو قدر ہے، فکر ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس راستے پہ چلے اور برباد ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا کسی گھر میں رات دن جھگڑا ہو، وہ نہیں چاہتا قومیں آپس میں جھگڑیں اور برباد ہوں، وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے، مجھے اپنی جان کی قسم، حیات کی قسم، گناہگار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کو گناہگار کے برباد ہونے کا کتنا درد ہے، تو آپ انجیل پڑھو، دیکھو خدا یسوع مسیح کا پیار، سنو اس کی باتیں، کیسے وہ منت کرتا ہے۔ اس پر الزام یہی تھا کہ یہ تو گناہگاروں کا یار ہے، یہ تو گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے ایک زناکار عورت کو معاف کر دیا تھا، یہ تو زکئی کے گھر میں چلا گیا تھا، وہ تو بہت لٹیرا ہے۔ اب وہ کہتا میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک یہ راستہ ہے جسے ہم حماقت کا راستہ کہہ سکتے ہیں۔ ایسا انسان احمق ہو جائے کہ یہ کہے کہ کوئی خدا نہیں۔ ایک اور راستہ ہے جسے ناکامی کا راستہ کہا گیا ہے۔ یہ بڑے پیارے بھائی بہن ہیں جو اس راستے پہ چل رہے ہیں، اس امید سے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب وہ ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کی بھلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو آپ کے لیے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں پیارے بھائی، پیاری بہن، میں آپ کا آدر ستکار کرتا ہوں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کر رہے ہیں۔ خدا کے کلام کے مطابق ایک بات ادب کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ یہ سچائی ہے، یہ بات میری نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنی نیکی نہیں کر سکو گے کہ منزل تک پہنچ جاؤ۔ خدا یسوع مسیح کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں، کیا کروں تاکہ میں ہمیشہ تک زندہ تو میں رہوں گا
مرتا تو نہیں آدمی، روح تو نہیں مرتی، ہم سب ہمیشہ تک زندہ رہیں گے، لیکن کہاں رہیں گے؟ یہ ہے سوال۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح سے میں کیا کروں اور کیا کروں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کیا کر رہا بھائی، تو اب تک کیا کرتا رہا ہے؟ تو شریعت کو تو جانتا ہے، شریعت کے حکموں کو جانتا ہے۔ کہتا میں نے تو لڑکپن سے ان تمام باتوں پر عمل کیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ ابھی تک تجھے یہ یقین نہیں ہوا کہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کے بعد بھی تجھے یہ یقین نہیں، یہ اطمینان اور چین نہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد تو خدا کی حضوری میں داخل ہوگا، تو خوش رہ سکے گا، وہاں تو فردوس میں ہوگا، تجھے یقین نہیں ابھی تک؟ یہ سچ بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، انجیل میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اچھے کام نہیں کرنے چاہیے۔ فرق یہ بتایا ہے کہ ایک وہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں خدا کو خوش کرنے کے لیے، لیکن میرا کمال ہمیشہ ثابت ہو جائے گا کم۔ جسے میں کمال سمجھتا ہوں، یہ کامل بات ہے، یہ میں نے سب کچھ ٹھیک کر لیا، اچھا کر لیا، پھر بھی جب انسان اپنے اندر دیکھے گا تو اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ میرا کمال جو اس میں بھی کجروی ہے، اس میں کجی ہے، اس میں کمی ہے، میرے کمال میں کمی رہ جاتی ہے، کیونکہ کمال صرف اسی کا ہے، کامل وہی ہے۔ میرے ہر کمال میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اب اس کا کیا ہوگا یہ آخر میں جا کے پتہ لگے گا کہ کمی رہ گئی۔ لیکن خدا کی مہربانی یہ ہے کہ وہ آج ہمیں بتانا چاہتا ہے، دیکھ میرے بیٹے، تیری زندگی کی جو کمی ہے وہ میں تجھے آج دکھا دیتا ہوں، اور یہی نہیں کہ میں وہ دکھا دوں گا، میں اسے پوری کر دوں گا۔ جب وہ یسوع مسیح کے پاس آیا تھا آدمی، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تجھے پتا ہے کہ تیرا کمال بھی کامل نہیں ہے، تو نے سب کچھ کر لیا ہے، پھر بھی تو جانتا ہے کہ جس چیز کو تو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تجھے نہیں ملی۔ تجھے گناہوں کی معافی کا یقین حاصل نہیں ہے، تجھے اس بات کے لیے اطمینان نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد تیری زندگی کہاں ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، خدا کی حضوری میں ہوگی یا خدا سے دوری میں ہوگی۔ ابھی تک تجھے یقین نہیں آیا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک کمی ہے تیرے اندر۔ وہ کمی تو امید کرتا کہ وہاں پوری ہوگی، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ کمی تیری زندگی کی یہاں پوری کر دوں۔ میرے پیچھے ہو لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے چنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ سنیے، یوحنا کی انجیل میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب ہے۔ آپ کے پاس انجیل نہیں ہے، آپ فون کریے اور فون کیجئے اور مجھے بتائیے، میں بھیج دوں گا آپ کو، آپ خود پڑھ لینا۔ آپ پڑھو گے تو آپ یہ سارا کا سارا پڑھو گے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن آپ سارا کچھ پڑھو گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کچھ کہا ہے۔ لیکن میں آپ کو 14ویں باب میں سے کچھ آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ سنیے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، کیونکہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ دیکھو خدا تم کو کتنا پیار کرتا ہے، دیکھو وہ تمہارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، یہ سب کچھ دیکھو تم میری زندگی میں۔ تمہارا دل نہ گھبرایا، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔
توما نے, جو خدا یسوع مسیح کا ایک شاگرد تھا, چیلا تھا, اس نے کہا آئے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے, پھر راہ کس طرح جانے؟ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ تو کہاں جا رہا ہے, تو راستہ کیسے پتا ہوگا؟ اب دیکھیے کیا جواب دیا خدا یسوع مسیح نے. یسوع نے اس سے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, میں ہوں وہ راستہ, سڑک نہیں ہوں, راستہ بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں زندگی ہوں, اور میں تمہارے اندر آ سکتا ہوں, ایک نئی زندگی تمہارے اندر داخل ہو سکتی ہے, تاکہ جو کمی رہ جاتی ہے وہ خدا کی طرف سے پوری ہوتی رہے. یہاں وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ یہ جو زندگی خدا کی ہے اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہو جائے گا جیسے ہم کسی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. میں اس کے ساتھ کھاؤں گا, وہ میرے ساتھ. ایک نیا رشتہ ہے, خدا کی محبت نئے طور پر زندگی میں قائم ہو جاتی ہے, ایک نیا پیار خدا کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں یہ نیا رشتہ شروع ہوتا ہے وہاں ایک نئی زندگی کا نیا راستہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اس رشتے کی وجہ سے ایک راستہ اور ہو جاتا ہے. یہ وہ راستہ نہیں جو شرارت کا اور حماقت کا راستہ ہے, جس میں خدا کا انکار کیا جاتا ہے, کوئی خدا نہیں, کوئی حساب نہیں ہوگا, سب کچھ یہی ہے, عیش کرو. ہر قسم کا برا کام, ہر قسم کی شرمناک بات اس راستے پر ہے, اور لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آخر میں کیا ہونے والا ہے. وہ یہ سمجھ کر اس راستے پر, ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس راستے کو اس لیے چنتے ہیں, وہ سوچتے ہیں اس میں بڑی خوشی ہے, بڑا آرام ہے, بہت عیش ہے, بڑی تعریف ہے, بڑا فخر ہے اس میں. ان کو معلوم نہیں کہ آخر میں کیا ہونے والا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں اس بات پر بھروسہ ہے کہ شاید ہماری نیکی اتنی ہو جائے گی, ہماری بھلائی اتنی بھاری ہو جائے گی کہ ہوا اڑا کے نہیں لے جا سکے گی ہمیں. لیکن عدل کے دن جب انصاف ہوگا تو کوئی قائم نہیں رہ سکے گا. خدا کا شکر ہے, خدا نے اپنی محبت کو ہم پر اس طرح ظاہر کیا ہے کہ آج ہم اس کی محبت کو, اس کی معافی کو, اس کی مغفرت کو, مخلصی کو, چھٹکارے کو, مکتی اور نجات کو یہاں آج پا سکتے ہیں اپنی دل میں. اور جب وہ ہماری زندگی میں آئے گا تو خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ پیدا ہو جائے گا. خدا نے یسوع مسیح نے کے لیے لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. خدا کے ساتھ ایک روحانی رشتہ پیدا ہو جاتا ہے, اور جب وہ رشتہ پیدا ہو جائے تو پھر راستہ بدل جاتا ہے. وہ راستہ ہے جسے ابدی راہ کہا گیا ہے, جس کے لیے خدا کے بندے نے کہا ہے مجھ کو ابدی راہ میں لے چل. وہ لے چلنے کے لیے تیار ہے. آپ چاہتے ہیں؟ ہاں, بہت پیارا راستہ ہے یہ بہت بڑا انعام ہے اس کے پیار کا آپ کے لیے, جو چاہے لے لیں. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم نے خدا کے کلام کی روشنی میں یہ دیکھا ہے کہ 3 راستے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ آپ کون سے راستے پر چل پڑے ہیں. یہ مجھے معلوم ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ رک جائیں, سوچ لیں, اس کے پیار کی آواز کو پہچان لیں. اگر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کے پاس لوٹ آئیں تو اس کے پاس لوٹ آئیں, کیونکہ اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. وہ کہتا میرے پاس آ.
ایک ہم نے ایسا راستہ دیکھا ہے جس پر بہت لوگ چل پڑے ہیں، لیکن اس کے انت میں، اس کے آخر میں بربادی ہی بربادی ہے۔ جو چل پڑے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں، اتنا کچھ برباد ہو چکا ہے، ایسا لگتا اب کچھ بھی نہیں رہا، اب لوٹ کے جائیں بھی تو کہاں جائیں۔ یہی تو خوشخبری ہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہے، پیچھے پیچھے آ کے کہتا میری طرف دیکھ، میرے پاس لوٹ آ، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں بہت دیر سے، میرے پاس آ جا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ جانتے ہیں کہ ہماری نیکی کافی نہیں ہے، ہمارے ہر کمال میں کمی رہ جاتی ہے، بات نہیں بنتی، اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد کہاں جائیں گے۔ ایک یہ راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے، یہ نا امیدی کا راستہ، آخر میں چل کر نا امیدی ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور راستہ ہم نے دیکھا جو خدا نے ہم کو دیا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے کہا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے اندر آ جائے، اور جب وہ اندر آئے گا تو راستہ بدل جائے گا، رشتہ بدل جائے گا، اس کے ساتھ ایک نیا رشتہ ہوگا اور ایک نیا راستہ ہوگا۔ اور اس نئے راستے کے لیے کہا گیا ہے تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ پھر یہ لکھا ہے تمہارے منہ سے کوئی گندی بات نہ نکلے۔ پھر یہ لکھا ہے ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بری خواہش سمیت تم سے دور کی جائیں۔ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ جیسے مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری، کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی اور ٹھٹے بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو۔ جب وہ اندر آئے گا نئی زندگی ہوگی، نیا رشتہ ہوگا، گندی باتوں سے نفرت ہوتی رہے گی، شکر گزاری بڑھتی چلی جائے گی۔ خدا چاہتا ہے یہ زندگی آج آپ کو مل جائے، جو چاہے لے لے۔ چاہو دعا کر کے کہہ سکتے ہو اے خدا یسوع میری زندگی میں آ، وہ آ جائے گا۔